السلام علیکم ویورز، میں ہوں حکیم مصطفیٰ انیس اور میں سوسائٹی آفس بلاک 2 پی سی ایچ ایس نیئر ماڈل اسکول پہاڑی والا رانیز بیوٹی پارلر کے ساتھ جو ہے وہ گزشتہ 14 سال سے جو ہے نا وہ پریکٹس کر رہا ہوں۔ ہم ماہر نبات ہیں، نفس شناس ہیں اور نفس کے اعتبار سے جو ہے وہ ہر مسئلے یا ہر مرض کا شافی علاج کیا جاتا ہے۔ حکمت اللہ کے حکم سے، اللہ کے احسان سے ایک ایسا سمندر ہے جس کے اندر نپ ٹو باٹم ہر چیز، ہر مسئلے، ہر مرض کا الحمدللہ شافی علاج ہے۔ اور یہ وہ طریقہ علاج ہے جس کے اندر کسی بھی اعتبار سے کوئی نقصان یا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا۔ یہ تو پاسبل ہے کہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے یا مرض ہے وہ سلولی گریجولی طور پر ریزالو ہو، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے کہ اس علاج سے کسی بھی اعتبار سے کوئی نقصان ہو سکے یا ایسا نہ ہو پائے کہ فائدہ نہ ہو، کیونکہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے احسان سے، حکمت کے اندر یہ جو علاج ہے یہ بادشاہوں کا ہے، یہ جو علاج ہے یہ عمرہ کا ہے، یہ جو علاج ہے یہ وزراء کا ہے، لیکن اور یہ وہ علاج ہے جس سے یہ جو سارے علاجوں کی بیس ہے، اسی کے بعد سارے کے سارے ہر قسم کے جو ہے نا وہ علاج آئے، جس میں سب سے آخر میں ایلوپیتھک آیا۔ لیکن ہمارا جو ایک فقدان ہے وہ کیا ہے؟ حکمت کے اوپر ہم نے توجہ نہیں دی، باقی ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ توجہ دی جا رہی ہے۔ اور میں ماہر نبات ہوں، میں نے قاسمیہ طبیہ کالج سے فاضل طب و جراح کی ڈگری لی ہے، لاہور طبیہ کالج سے، ہمدرد طبیہ کالج سے میں نے ون ڈے ورک شاپ اور لاہور کے اندر کشتہ سازی کے ورک شاپ کے اندر جو ہے وہ میں نے جو ہے نا وہ اٹینڈنس دی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کے حکم سے ہمارے پاس جو ہے نا وہاں کے بھی سارے کے سارے سرٹیفکیٹس موجود ہیں، اور ہمارے پاس پراپرلی طور پر منسٹری آف ہیلتھ کا بھی ایک سرٹیفکیٹ موجود ہے۔ تو آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں اس کا تعلق بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور ایک یہ ایسا موذی مسئلہ ہے، اگر یہ پرابلم ہو جائے تو نیند ختم، اگر یہ پرابلم ہو جائے تو سر میں درد، اگر یہ پرابلم ہو جائے سانس لینے میں مسئلہ، اگر یہ پرابلم ہو جائے تو سونگنے میں مسئلہ، اگر یہ پرابلم ہو جائے تو بندے یا بندے کی قوت مدافعت کافی ویک ہو جاتی ہے، ڈسٹ الرجی ہو جاتی ہے، عمومی طور پر ناک میں ایک عجیب سی بے چینی یا درد ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار اس کے بڑھ جانے کی وجہ سے ناک کا شیپ میں بھی خرابی آ جاتی ہے، اور اس مرض کو ناک کے غدود یا گوشت کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک اور مسئلہ ہے ناک کی ہڈی بڑھ جانا۔ ناک کی ہڈی بڑھ جانا ایک الگ پرابلم ہے، ناک کا گوشت بڑھ جانا ایک الگ پرابلم ہے۔ عمومی طور پر اگر نزلہ بہت زیادہ اندر گر رہا ہو تو اس کے اندر گرنے کی وجہ سے نارملی طور پر دیکھا جائے جن لوگوں کے مسلسل طور پر جو ہے وہ نزلہ اندر گر رہا ہو تو ان کا ناک کا گوشت بڑھ جاتا ہے۔ جن لوگوں کو مسلسل طور پر جو ہے وہ چیرا گر رہا ہو یا دماغ کے اوپر نزلہ جم رہا ہو تو ان لوگوں کا ناک کا گوشت بڑھ جاتا ہے۔ اور جن لوگوں کو بہت زیادہ مائیگرین رہتا ہے یا بہت زیادہ ٹینشن رہتی ہے تو وہ ان لوگوں کا عمومی طور پر ناک اور گوشت دونوں ہی چیزیں بڑھ سکتی ہیں، اور کسی بھی طب میں جائے تو اس کا ایک ہی علاج ہے، وہ ہے آپریشن۔ لیکن اللہ کے حکم سے، اللہ کے احسان سے، میں نے پہلے بتایا، حکمت الحمدللہ ایک ایسا سمندر ہے، ایک اس طرح کا جنگل ہے کہ جہاں آپ ایک بار گھس گئے تو ثم اللہ کے حکم سے، اللہ کے احسان سے شفا یاب ہو کر ہی نکلیں گے، کیونکہ الحمدللہ حکمت میں جراحت کی جاتی ہے، آپریشن کیے جاتے ہیں، لیکن
وہ صرف اس صورت میں کیے جاتے ہیں کہ اگر موت اور زندگی کا سوال ہو اس کش میں کریں بس. باقی اللہ کے حکم سے، اللہ کے احسان سے ہر مرض کا علاج دواؤں کے ذریعے ہو جاتا ہے. مطلب ضرورت نہیں پڑتی الحمدللہ آپریٹ کرنے کی. بغیر آپریشن کے بھی الحمدللہ ہم یہ ناک کا گوشت، غدود یا ہڈی کو اندر سے جڑ سے ختم کر سکتے ہیں، تاکہ ثم الحمدللہ ایک تو سانس لینے میں بہتری آ سکے، سونگنے میں بہتری آ سکے، جن لوگوں کے سر میں درد رہتا ہے وہ بہتر ہو سکے، مائگرین کا پرابلم بہتر ہو سکے، نیند کا مسئلہ بہتر ہو سکے، بندہ ذہنی طور پر تھوڑا سا مطمئن ہو سکے. چونکہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ایک عجیب سے اندر ایک بے چینی ہوتی رہتی ہے، درد ہوتا رہتا ہے، سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے، آنکھوں پہ اس کا امپیکٹ پڑتا ہے، یادداشت پہ اس کا امپیکٹ پڑتا ہے، اور ان سارے معاملات کا اینڈ جو ہے وہ جو شروعات ہے اس کا تعلق جو ہے وہ خشک نزلے سے ہوتا ہے. تو الحمدللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے احسان سے الحمدللہ ہم اس مسئلے کا علاج بھی کرتے ہیں، کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے احسان سے ہر مرض کا شافی علاج کیا جاتا ہے. تو جو لوگ بھی یا جن لوگوں کو بھی اللہ نہ کرے یہ پرابلم ہے تو وہ آپریشن نہ کرائیے، الحمدللہ بغیر آپریشن کے یہ مسئلہ ان کا حل ہو جائے گا. تو آج میں نے اس کے بارے میں آپ کو ساری معلومات دے دی. اب میں بتا دیتا ہوں اس کو گھریلو طور پر کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے، اور کس طریقے سے میڈیکیشن طور پر جو ہے وہ اس کو حل کیا جا سکتا ہے. میں ہر ویڈیو میں اپنی بتاتا ہوں کہ دیکھیے اگر کوئی انیشیل پرابلم ہے تو اس کو تو ٹوٹکوں کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ مرض بن جائے تو پھر وہ مسئلہ دواؤں سے ہی حل ہو پائے گا، ٹوٹکوں سے حل نہیں ہو پائے گا. اور میں اپنی ہر ویڈیو میں ٹوٹکے بتاتا ہوں. تو مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ کمنٹس کیا کہ بھائی جب آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ ٹوٹکوں سے حل نہیں ہو سکتا تو بھائی آپ کے پاس کیا یہ دوا موجود نہیں ہوتی؟ تو اسی لیے اب میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو بنی بنے دوا بھی دکھا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں، اور بتا دیتا ہوں کہ ریمیڈی طور پر. تو آج ہی بتا دیتا ہوں کہ بھائی ہمارے پاس یہ 2 قسم کی دوائیاں ہم دیتے ہیں کسی بھی مرض کی، مطلب ناک کے غدود کے مرض کی صورت میں. یہ ایک کیپسول جو ہے وہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں. تو اللہ کے حکم سے، اللہ کے احسان سے اس کو غدود اس کا نام دیا گیا ہے. یہ ایک کیپسول صبح اور ایک کیپسول شام استعمال کرنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ میں ایک تیل استعمال کرایا جاتا ہے. یہ تیل صبح شام جو ہے وہ ناک میں اور ناف میں لگایا جاتا ہے. یہ تیل، یہ کیپسول صبح شام استعمال کیے جاتے ہیں. اس کے ساتھ میں اگر مسئلہ بہت زیادہ بگڑا ہوا ہو تو پھر ہم ساتھ میں جو ہے وہ اس کے ساتھ میں یہ شربت بھی دیا جاتا ہے. جن لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ گلا خراب ہے، ڈسٹ الرجی ہے، تو اس کے ساتھ میں شربت بھی جائے. لیکن نارمل طور پہ یہ 2 دوائیاں الحمدللہ. اچھا، یہ ہو گئی اس کی دوا. اب آ جاتے ہیں ہم اس کی ریمیڈی کے اوپر. تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے لینا ہے پھٹکری بریاں، دوسرا لیا جائے گا کافور بریاں، تیسرا لیا جائے گا استخدوس انڈیا، اور چوتھا لیا جائے گا سپستہ. بس ان چاروں چیزوں کو اچھی طریقے سے جو ہے وہ گرائنڈ کر لیجئے. گرائنڈ کرنے کے بعد 0.5 ml کا کیپسول بھر لیجئے، اور وہ کیپسول جو ہے وہ صبح شام اللہ کے حکم سے آپ جو ہے وہ ارے گلاب کے ساتھ کھائیے. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے احسان سے اس مسئلے میں بہت بہتری آئے گی. اب جانے سے پہلے ایک التماس یہ کہ جو لوگ میرے پیج پہ ابھی نئے آئے ہیں وہ میرے پیج کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، فالو کریں اور کمنٹس کریں، تاکہ ہم اپنے جو بھی آنے والی ویڈیوز ہیں اس میں آپ لوگوں کے مسئلے کے اوپر جو ہے وہ بات کر سکیں، اس کا حل نکال سکیں. چلیں جی، اب میں لیتا ہوں آپ سے اجازت. جانے سے پہلے ایک اور التماس یہ، امید ہے یہ ریمیڈی یا علاج آپ کو پسند آیا ہوگا. تو جو لوگ کراچی میں ہیں تو وہ بذات خود آ کے مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں. میرے ٹائمنگ صبح 11 سے 1، شام کو 5 سے 8 ہیں، اور یہ دوا لے سکتے ہیں. اور جو لوگ کراچی سے باہر ہیں تو وہ لوگ مجھ سے بائی کوریئر یہ دوا منگا سکتے ہیں. تو میرے نمبرز بھی نیچے دی ہوئے ہوں گے،
آپ اس پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو جو لوگ بھی کراچی میں ہیں آ جائیں، نہیں آ سکتے آن لائن منگا لیں. جو لوگ پورے پاکستان سے جہاں پر بھی آپ لوگ ہیں، آپ مجھ سے رابطہ کریے تو یہ دعویٰ ہم آپ کو بائی کوریئر بھی بھیج سکتے ہیں. چلو میں لیتا ہوں آپ اجازت. خوش رہیے، آباد رہیے. اللہ آپ کو ہر فتنہ سے بچائے، ہر برائی سے بچائے. خوش رہیں، آباد رہیں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.